السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ ذکر و دعا کے بارے میں بات کریں۔ تو میں آپ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں جب اس کے دونوں ہونٹ ہلتے ہیں تو اس وقت میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے نا۔ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے کہ مجھے یاد کرتا ہے، اور ہم کب یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ زیادہ تر تو ہمیں ہماری حاجتیں ہی رہتی ہیں، ہماری ضرورتیں ہی رہتی ہیں۔ ہم جب دعا مانگتے ہیں تو دعا میں ہم ہمارے لیے کچھ نہ کچھ اللہ سے مانگنے کے لیے ہی دعا کرتے ہیں نا۔ اگر دنیا سے تھوڑا ہمیں فرصت ملے تو پھر ہم آخرت کے لیے مانگتے ہیں، لیکن دونوں جہاں کی خوشیاں تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں نا۔ ہمارے مانگنے کے لیے ہی ہم دعا کرتے ہیں۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، ہے نا۔ تو اور دنیا میں اگر ہم کسی سے مانگے، ایک بار مانگے، دو بار مانگے، کوئی خوشی سے ہماری مدد کرے گا، لیکن جب ہم بار بار اس سے مانگے تو بیزار جاتا ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ جب وہ اپنے ہونٹ ہلاتا ہے میرے سے مانگنے کے لیے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یہ بھی تو اللہ کا رحم ہے نا، یہ بھی اللہ کا کرم ہے نا ہمارے لیے۔ اور دعا، اس سے تو ہمارا ہی فائدہ ہے۔ ہم ہمارے لیے مانگتے ہیں، ہمارے بال بچوں کے لیے مانگتے ہیں، ہمارے ماں باپ کے لیے، ہمارے شوہر، ہمارے رشتہ دار، ہے نا، ہماری آخرت مانگتے ہیں، تو ہم ہمارا فائدہ ہی مانگتے ہیں نا۔ اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم، وہ تو رحیم ہے نا، وہ تو غفور الرحیم ہے، اور وہ ہم سے کہتا ہے کہ تم مانگو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، وہ ناراض ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے نہیں مانگ رہا۔ اللہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ اور جب آپ نماز پڑھو، بولتے ہیں نا کہ نماز سے اور صبر سے مدد حاصل کرو اللہ کی، تو نماز پڑھ کے ہم دعا کرتے ہیں۔ صبر کب کرتے ہیں؟ جب ہمارے پر کوئی پریشانی یا مصیبت آتی تو ہم صبر کرتے ہیں نا۔ تو صبر میں بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے دعا ہی کرتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ جب قرآن میں ہمارے لیے فرما رہا ہے تو پھر وہ بات ہمارے لیے ایک دم سیدھی صاف لکیر ہو جاتی ہے کہ ہاں بس اس چیز کو تو ہمیں ماننا ہی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف منہ اٹھاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا سوال ضرور پورا کر دیتا ہے۔ یا تو اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کی مانگی ہوئی چیز کو آخرت کے لیے جمع فرما دیتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندہ مومن کو اپنے حضور طلب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے بلائے گا، ایک مومن بندے کو، اور اس کو اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا۔ یہ بھی مطلب اللہ کی نعمتوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سامنے ہم کو بلائے، اللہ کا دیدار ہو، اور اللہ تعالیٰ جو مومن ہوگا انہی کو بلائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا، اے میرے بندے، میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا اور یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تیری دعا کو قبول کروں گا، تو کیا تو نے دعا مانگی تھی؟ تو وہ کہے گا کہ پروردگار مانگی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گے، تو نے مجھ سے جو بھی دعا مانگی تھی میں نے وہ قبول کی۔ کیا تو نے فلاں دن یہ دعا نہ کی تھی کہ میں تیرا وہ رنج و غم دور کر دوں جس میں تو مبتلا تھا، میں نے تجھے اس رنج و غم سے نجات بخشی تھی؟ تو وہ بندہ کہے گا کہ ہاں بالکل سچ ہے پروردگار، یا اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہے گا کہ ہاں بالکل سچ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، وہ دعا تو میں نے قبول کر کے دنیا ہی میں تیری آرزو پوری کر دی تھی، اور فلاں روز پھر تو نے دوسرے غم میں مبتلا جب ہوا تھا، پھر تو نے مجھ سے دعا کی تھی، خدا اس مصیبت سے نجات دے، مگر تو نے اس رنج و غم سے نجات نہیں پائی تھی، اور برابر اس میں تو مبتلا رہا، وہ رنج و غم دعا مانگنے کے بعد تجھ سے دور نہیں ہوا تھا۔ تو وہ کہے گا بے شک پروردگار۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے اس دعا کے عوض جنت میں تیرے لیے طرح طرح کے نعمتیں جمع کر دی۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح دوسری حاجتوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کی کوئی دعا ایسی نہ ہوگی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بیان نہ فرما دے کہ یہ میں نے دنیا میں قبول کی، یہ تمہاری آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھی۔ اس وقت وہ جو بندہ مومن سوچے گا کاش میری کوئی دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوتی،
اس لیے بندے کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے. یہ ترمذی کی، یہ حاکم کی حدیث ہے. اور دعا مانگتے وقت جو ہمارے ظاہری آداب ہے، جو ہم ادب سے، لحاظ سے، خشوع و خضوع سے اللہ تعالیٰ سے کے سامنے حاضر ہوتے، اسی طرح ہم کو اندر سے بھی پاکیزہ ہونا چاہیے. ہمارے اندر کوئی بھی بری حرکت، برے خیالات، گندی چیزیں، وہ سب کو دل سے نکال کے پورے پاکیزہ اندرونی اور باہری طرف سے ہو کے اللہ تعالیٰ سے ہم کو سچی دل سے دعا مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے نا، وہ تو بذات صدور ہے نا، وہ سب کے دکھ، غم، پریشانی سب کچھ جانتا ہے. وہ ہر ایک کی حاجت کو جانتا ہے. ہمیں مایوس ہونا ہی نہیں چاہیے اس بات سے کہ میری زندگی میں یہ غم ہے، میری یہ چیز مجھ سے اللہ نے چھین لیا، یہ چیز مجھ سے جدا ہو گئی، یہ میرے ماں باپ اتنی تکلیف میں ہے، یہ میرے شوہر کی روزی، میرے بچوں کی شادی، ہر چیز، ہر انسان کی ہر ضرورت اللہ تعالیٰ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے. وہی تو دینے والا ہے نا، وہی سب کی روزی دینے والا ہے، وہی سب کو عافیت دینے والا ہے، وہی سب کو سکون دینے والا ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی مارے گا، پھر وہی زندہ بھی کرے گا قیامت کے دن. پھر وہ واپس اللہ تعالیٰ کو جس کو جنت میں ڈالنا ہے وہ جنت میں ڈالے گا، اور جو دوزخ کے مستحق ہے اس کو دوزخ میں ڈالے گا. اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخیوں سے بچا، اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ سے بچا، اللہ ہم کو جنت الفردوس عطا فرما، اس راستے پہ چلنے والا بنا. ہماری نماز میں اتنا خشوع دے، ہماری عبادت میں اتنی نیکی، اتنا خشوع دے کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اپنے پیارے بندوں میں ہم کو شامل کر لے. اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگیں. تہجد کے وقت کی دعا اللہ قبول کرتا ہے. اذان کا جواب دینے کے بعد، اذان کے جواب دینے کے بعد جو دعا کرتے وہ اللہ تعالیٰ ہماری قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی آسان وقت رکھے ہیں ہمارے لیے کہ جمعہ کے دن کوئی بھی ایک لمحہ ایسا ہوگا جس میں ہماری دعا قبول ہوگی، جو عصر سے مغرب تک کسی نے بتایا ہے. اللہ تعالیٰ ہر وقت، اور رات میں جب اکیلے ہو، ہم سکون سے ساری دنیا سو رہی ہو، تب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں گڑ گڑا کے دعا مانگے. اللہ تعالیٰ کو وہ اور بھی زیادہ پسند آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں ہم کو بالکل یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، میں اللہ سے کیسے مانگوں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں. تو بس ہماری زندگی میں دیکھیے یہ ساری باتیں ہم جانتے ہیں، ہم کو پتہ ہے دعا مانگنا ہے، ذکر کرنا ہے، اللہ ہماری ساری چیزوں کو قبول کرے گا، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، ہماری نیکیاں جو بھی ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اللہ وہ ساری چیزیں ہماری قبول فرمائے. ہم جانتے ہیں لیکن دعا مانگنے کے لیے ہم غافل ہو جاتے ہیں. اور دعا مانگنے میں پتہ نہیں کیوں کنجوسی آ جاتی ہے کہ بچے یوں نماز پڑھ کے بس ہاتھ اٹھاتے ہیں، منہ پہ ہاتھ پھرا کے اٹھ جاتے ہیں. اللہ سے مانگو. دیکھیے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی چیز کی ضرورت ہے. بچوں کو ان کے لحاظ کی، جوان بچوں کو ان کے لحاظ کی، تھوڑے مڈل ایج والوں کو ان کے لحاظ کی، جو ضعیف ہیں ان کو ان کے لحاظ کی. سب کو اپنی اپنی ضرورتیں ہیں، اپنے اپنے طریقے سے سب کو اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے. تو وہ چاہتا ہے کہ تم ایک راستے کا پتھر ہٹا دو، میں تمہیں نیکی دوں گا، تم دعا مانگ لو. تم کسی کو مسکرا کے دیکھ لو، میں تمہیں نیکی دوں گا، تم دعا مانگ لو. تم کسی بچے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھرا دو، ہمدردی کا مجھ سے دعا مانگ لو. جو بھی نیکی کرو تو بس ربنا تقبل منا، اللہ تعالیٰ تو اسے قبول فرما، یا رب تو ہماری نیکیوں قبول فرما. اور اللہ تعالیٰ کے بعد ہر کوئی نیک کام کرنے کے بعد، کوئی اچھی چیز کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگو تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی وہ دعا قبول کرتا ہے. استغفار کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجو، پھر اللہ سے دعا مانگو. اللہ تعالیٰ پکار کے کہتا ہے آدھی رات کو آسمان پہ، پہلے آسمان میں آ کے پکارتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی میرے سے حاجت مانگنے والا، میں اس کی حاجت پوری کروں. اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم اس وقت سو رہے ہوتے ہیں، ہم غافل ہوتے ہیں. اس وقت بھی جب بھی باوضو ہو کے سویا کرو. وضو کر کے سونے کے بعد میں ایک فرشتے ہماری ہر دعا پہ آمین کہتے ہیں. تو ہر کروٹ پہ جو ہم دعا کریں گے فرشتے اس پہ آمین کہتے ہیں. تو انشاءاللہ وضو کر کے ہمیشہ دن میں جب بھی آپ کو ایسا لگے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا، اب باوضو رہو. اور سوتے وقت خاص کر وضو کا خیال رکھو. اور جو کروٹ پہ آپ اٹھو گے تو
سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھا کرو، اس کے بعد دعا مانگو۔ پھر چہارم کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ سے یہ اللہ کی ہر تعریف کے ساتھ، اللہ کے ہر کلمے کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو، اللہ ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ۔ تو بس میرا یہی تھا آپ لوگوں سے کہنے کا کہ ہم لوگ غافل ہو جاتے ہیں، ہم دنیاوی چیز میں اتنے محو رہتے ہیں کہ نماز میں بھی ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بس اب نماز ہو جائے گی مجھے یہ کرنا ہے، اب یہ ہو جائے گا، بس ایک فرض ادا کر دیا، لیکن وہ فرض کو باقاعدگی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، پورے سکون کے ساتھ ادا کرو، اور پھر بیٹھ کے سکون سے اللہ کی راہ میں اللہ سے گفتگو کرو، اللہ سے پھسپھسا کے بھی دعا مانگو گے، آپ لیٹے لیٹے بھی اللہ سے بات کرو گے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ آپ کسی مریض کے پاس چلے گئے، کسی کے عیادت کیے، اس کے پاس بیٹھے، اللہ تعالیٰ بولتا ہے نا کہ میں اس کے پاس ہوں، جو بیمار ہے میں اس کے پاس ہوں، تو کیوں ہم عیادت کے لیے گئے، اس سے ہم اس کی خیریت پوچھے، اس سے دعا کی درخواست کی، اس کے لیے دعا کی، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری ہر مومن مومنات، ہر مسلم مسلمات کی دعاؤں کو سنتا ہے، تو ہمیں دعا مانگنے والا، ہمیں اللہ سے گڑ گڑانے والا، اللہ سے ہر نمازوں میں، ہر نماز کے بعد 24 گھنٹہ اللہ کا ذکر کرنے والا، اپنی زبان کو ذکر کرنے والا بنائے۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھو قرآن میں فرماتا ہے نا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے نا، مطمئن ملتا ہے نا، اطمینان ملتا ہے۔ تو بس اللہ کے ذکر کو، اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھو، اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ تعالیٰ ساری دعاؤں کو انشاءاللہ قبول کرنے والا ہے۔ اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بس وہ میں آپ کو سناتی ہوں انشاءاللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کی یہ دعا ہے کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں، میں نے تجھ سے بندگی اور اطاعت کا جو قول و قرار کیا ہے اس پر اپنے امکان پر قائم رہوں گا، جو گناہ میں نے کیے ہیں ان کے برے نتیجوں سے بچنے کی لیے تیری پناہ کا طلبگار ہوں، تو نے مجھ پر جتنے احسانات کیے ہیں ان کا مجھے اقرار ہے، اس کا میں اعتراف کرتا ہوں، اور میں نے گناہ کیے ہیں، بس اے میرے رب میرے جرم کو معاف کر دے، تیرے سوا میرے گناہوں کو اور کون معاف کرنے والا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں بستر پر سونے کے لیے جاتے تو دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے، فرماتے اے میرے رب تیرے نام کے ساتھ میں نے اپنا پہلو بستر پر رکھا، تیرے سہارے یہ اٹھے گا، اگر تو اسی رات سوتے میں میری جان قبض کر لے تو اس پر رحم کیجیے، اگر زندگی کی مزید مہلت دے تو میری حفاظت کیجیے، اس طریقے سے جس طریقے سے تو نے اپنے نیک بندوں کی حفاظت کی ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اتنی دعا مانگتے تھے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے نبی تھے نا، تو پھر ہم تو ان کی امت ہیں، ہم کو تو انہوں نے جو کیا ہے وہ اس سنت پہ چلنا ہے۔ تو آپ جب ایسی دعائیں کرتے تھے، اور ایک دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو پریشان یا غمزدہ آدمی ہے تو اس کی دعا ہے کہ اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، تو مجھے پل بھر کے لیے میرے نفس کے حوالے نہ کر، اپنی نگرانی میں رکھ، میرے جملے احوال معاملات کو درست کر، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیں اللہ سے ہی دعا کرنا چاہیے، اللہ سے ہی مدد مانگنا چاہیے، اور اللہ ہی ہماری ساری تکلیفیں اور پریشانیوں کو دور کر کے ہمیں وہ نعمتیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا کرے گا جس کا ہمیں احساس امکان بھی نہیں رہے گا، جس کی ہم نے امید بھی نہیں کی ہوگی، امید سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا۔ ہمیں اور کسی کے آگے اللہ کے سوا ہاتھ نہیں پھیلانا ہے، ہمیں صرف اللہ سے دعا مانگنا ہے، اور اللہ تعالیٰ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دعا مانگنے کی توفیق دے، ہدایت دے، اور ہماری دعاؤں کو قبول کرے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔